فہم قرآن عنوان دوسروں کے گھروں میں اجازت لے کر جانے کا حکم سورہ النور آیات نمبر 27-28 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں تستأنسو کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مادہ انس ہے، اور اس مادے سے استیناس کا لفظ جب بولیں گے تو اس کے معنی ہوں گے انس معلوم کرنا یا اپنے سے مانوس کرنا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں نہ داخل ہو جب تک کہ ان کو مانوس نہ کر لو یا ان کا انس معلوم نہ کر لو، یعنی یہ معلوم نہ کر لو کہ تمہارا آنا صاحب خانہ کو ناگوار تو نہیں ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کے گھر میں داخل ہو، اور اس کا مطلب کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جس سے صاحب خانہ کو علم ہو جائے کہ دروازے پر فلاں شخص کھڑا اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے۔ بعض دفعہ کھنکارنے سے کھانسنے سے ہی یہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بولنے یا السلام علیکم کہنے سے۔ اس طرح صاحب خانہ کو اس کی کھانسی یا آواز سے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی آواز ہے اور وہ اندر آنا چاہ رہا ہے۔ ایسی تمام صورتیں تستأنسا کے مفہوم میں داخل ہیں۔ تو یہ جو حتی تستأنسو ہے، انس کا حاصل کرنا، اس کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ اپنی ماں اور بیٹیوں اور بہنوں تک کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے استیناس، یہ انس حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں تو ان سے بھی اجازت لوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم انہیں بے پردگی کی حالت میں دیکھ لو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ان سے اجازت لیا کرو۔ تو ثابت ہوا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اگر آپ دوسرے کے کمرے میں جائیں گے تو ان سے اجازت لے کر جائیں گے، بھلے آپ کی بیٹیاں ہوں، آپ کی بہنیں ہوں یا والدہ ہوں۔ اگلی بات فرمائی گئی وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ 3 مرتبہ آپ اجازت طلب فرماتے، اور اگر کوئی جواب نہ آتا تو آپ لوٹ آتے۔ اور یہ 3 مرتبہ کا پکارنا یہ پے در پہ نہ ہونا چاہیے کہ بس پکارے ہی جا رہے ہیں، بلکہ ذرا ٹھہر کر پکارنا چاہیے تاکہ صاحب خانہ کو اگر کوئی مشغولیت جواب دینے میں مانے ہو تو اسے فارغ ہونے کا موقع مل جائے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے۔ تو آیت کے اس حصے سے یہ ثابت ہوا کہ جب گھر والوں میں سے کوئی شخص بھی گھر میں موجود نہ ہو اس وقت ہرگز کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح ایک دوسرے کے متعلق کئی طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ الزام تراشی سے بڑھ کر معاملہ تنازع کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ کسی کے خالی گھر میں داخل ہو جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اجازت کے حوالے سے بھی کچھ اہم باتیں ہیں۔ مثلا اجازت یا تو خود صاحب خانہ کی معتبر ہے یا پھر کسی ایسے شخص کی جس کے متعلق آدمی یہ سمجھنے میں حق بجانب ہو کہ صاحب خانہ کی طرف سے اجازت دے رہا ہے، مثلا گھر کا خادم یا کوئی اور ذمہ دار قسم کا فرد۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، ایک چھوٹا سا نادان معصوم بچہ آیا اور اس نے کہا چلیں اندر چلیں، اور آپ اس کے ساتھ بے دھڑک داخل ہو گئے اور اہل خانہ کے سر پہ پہنچ گئے اور انہیں خبر ہی نہیں کہ کوئی آ رہا ہے یا بچہ ان کا کسی کو لا رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 3 دفعہ اجازت طلب کرنے کے بعد صاحب خانہ کی طرف سے اجازت نہ ملے یا وہ ملنے سے انکار کر دے تو واپس چلے جانا چاہیے۔
اور یہ وہ بات ہے جو ہم اب پڑھنے والے ہیں. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اگر کسی شخص نے کسی شخص سے اجازت مانگی اور اس نے جواب میں کہہ دیا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، لوٹ جائیے، تو اس سے برا نہ ماننا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کے حالات اور ان حالات کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ مجبور ہوتا ہے، باہر نہیں آ سکتا، نہ آپ کو اندر بلا سکتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کے عذر کو قبول کرنا چاہیے. اور یہی جو آیت مذکورہ ہے اس میں یہی حکم ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جائیں تو آپ کو خوش دلی سے لوٹ جانا چاہیے، اور یہی پاکیزہ طریقہ ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر گھر والے اندر موجود ہیں اور خود ہی کہیں کہ آپ واپس چلے جائیں تو بغیر کسی ناراضگی اور غصہ کے واپس لوٹ جانا چاہیے، اور دل میں خود کو سمجھا لینا چاہیے کہ کوئی عذر لاحق ہوگا، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ گھر کے رہائشی کا حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے اور اس کی مذمت نہیں فرمائی. اسی لیے فرمایا گیا ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اور یہ آپ کی پرائیویسی کا، آپ کی عزت کا، آپ کے پردے کا اہتمام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. آپ کے گھر کی چار دیواری کا تقدس ہے، اور اسلام میں یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ ہر شخص کو اپنے رہنے کی جگہ میں تخلیے کا حق حاصل ہے، اور کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے تخلیے میں اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر خلل انداز ہو. دوسرے کے گھر میں جھانکنا، باہر سے نگاہ ڈالنا، حتیٰ کہ دوسرے کا خط بھی اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا ممنوع ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو تو گھر والوں کے لیے حلال ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں. اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اجازت لیتے وقت دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ دروازہ کھلے تو سیدھا آپ کی نگاہ اندر جائے. تو اس کی بھی ممانعت ہے، یا تو ایک طرف کھڑے ہوں یا دوسری طرف کھڑے ہوں، بالکل سامنے نہ کھڑے ہوں. آپ حدیث مبارکہ دیکھ سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پردے کا، ہماری عزت کا، ہماری پرائیویسی کا، ہمارے گھر کی چار دیواری کے تقدس کا اہتمام ہے. اللہ اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.